رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم و عمل اپنے میزبان صاحبزادہ عرفان الہی قادری کے ساتھ۔ مکرم ناظرین، آج میں آپ سے جس حقیقت کبریٰ پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ نہ صرف ایمان کی روح ہے بلکہ زندگی کی معنویت، عبادت کی شیرینی اور اخلاق کی خوشبو کا سرچشمہ بھی ہے۔ یہ موضوع ہے محبت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت۔ یہ محض ایک جذباتی کیفیت کا نام نہیں، یہ ایک علمی، عقلی، روحانی اور عملی نسبت ہے، اور یہ وہ محبت ہے جو انسان کے اندر سے خوف، حرص، حسد و کینہ، ریا و دکھاوا اور نفسیاتی غلامی کی زنجیریں توڑ دیتی ہے۔ یہ محبت دل کو پاک کرتی ہے، نیت کو درست کرتی ہے، اعمال کو جان بخشتی ہے اور انسان کو زمین پر چلتے ہوئے بھی آسمان کی سمت متوجہ کر دیتی ہے۔ مکرم ناظرین، محبت الہی کیا ہے؟ محبت الہی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھے۔ یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے، مجھ سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے اور میری بھلائی مجھ سے بہتر سمجھتا ہے۔ قرآن حکیم نے محبت الہی کو ایمان کی پہچان بنا دیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، سورہ البقرہ ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا یہ معیار بتایا گیا۔ یہ آیت ایک معیار ہے، محبت کا معیار ہے۔ دنیا میں محبتیں بہت ہیں، مال سے، اولاد سے، مرتبے سے، نام سے، خواہش سے، مگر ایمان والے کی محبت کا مرکز صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی محبت۔ محبت دلیل مانگتی ہے، تو آئیے سوال کریں اللہ سے محبت کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں وجود دیا، شعور دیا، ہدایت دی، ہمیں سانسیں عطا کیں، دل کی دھڑکن اس کا کرم، ماں کی ممتا اس کی رحمت کا سایہ، باپ کی محنت اس کی تقدیر کا انتظام، رات کی نیند اس کی حفاظت، دن کی روشنی اس کی نشانی۔ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ نعمتوں کو دیکھو تو محبت خود بخود دل میں اتر جائے گی۔ معزز ناظرین، وہ رب جو رزق دیتا ہے، معاف کرتا ہے، ڈھانپتا ہے، گراتا ہے تو اٹھاتا بھی ہے، کیا وہ محبت کے قابل نہیں؟ محبت الہی کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے اتباع رسول۔ اب یہاں ایک بڑا نکتہ ہے کہ یہ محبت کے دعووں کو چیک کرنے، ان کو پرکھنے اور ناپنے کا پیمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا، اگر کوئی یہ کہہ بھی دے، دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا محب ہوں، بعض نے دعویٰ کر دیا ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اب محب ہونے کا دعویٰ یہ بھی بندوں نے کر دیا، محبوب ہونے کا دعویٰ بھی بندوں نے کر دیا۔ اب یہ دعویٰ ہے میں محب ہوں، اس کے پیچھے اس کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ حجت، دلیل۔ جس نے دعویٰ یہ کر دیا میں اللہ کا محبوب ہوں، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس دلیل، حجت کی ضرورت ہے۔ یوں سمجھیے، اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں بڑا اچھا خطیب ہوں، تو یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اب ہم اس کا جب خطاب سنیں تو پھر ہمیں یہ معلوم ہو کہ واقعتاً اس کا خطاب اس دعوے کی دلیل ہے، تو دلیل مضبوط ہے تو واقعی یہ خطیب ہے۔ کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں بہت بڑا مصنف ہوں، بڑی کتب کا رائٹر ہوں، تو ہم یہ کہیں گے کہ صاحب یہ تو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مصنف ہیں،
ہم تصانیف کا مطالعہ کریں گے تو پھر یہ اس کی حجت ہوگی، دلیل ہوگی، پھر ہم اس دعوے کو مان لیں گے۔ چھوٹی سی یہاں بات ذہن میں آتی ہے کہ دنیا کے تقاضوں میں تو یہ تھا کہ ماں نے کہا بیٹے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو۔ والد نے کہہ دیا بیٹے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو۔ شیخ نے کہا مرید سے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو۔ استاد نے کہہ دیا شاگرد سے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر مجھے فالو کرو، میری پیروی کرو۔ لیکن یہاں فلسفہ قرآنی چینج ہے، تبدیل ہے۔ فرمایا گیا محبت اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے، ریاضت اللہ کے لیے، لیکن اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حد فاصل فاتبعونی۔ فرمایا اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا محب ہوں، یا یہ دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، تو پیارے رسول ان سے فرما دیجئے پھر حد فاصل فاتبعونی مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہوگی، مصطفیٰ کی اتباع ہوگی، مصطفیٰ کی محبت ہوگی، مصطفیٰ کی غلامی ہوگی۔ تو مکرم ناظرین، پھر اس کے نتیجے میں سب سے بڑی سعادت کیا ہے کہ اللہ کی محبت، رب کے بندے اللہ سے محبت کرنے لگے، لیکن اس محبت کی مٹھاس، حلاوت اور چاشنی کیا ہے؟ وہ عشق رسول ہے، وہ محبت رسول ہے، وہ غلامی رسول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی حقیقت کو حلاوت یعنی شیرینی سے تعبیر فرمایا۔ حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی، تو اس میں ایک چیز یہ تھی، 3 باتیں ہیں جس میں ایمان کی مٹھاس ہے۔ حضور نے فرمایا جن میں ایک یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی کو ہر چیز سے زیادہ محبوب جانا جائے۔ ایک چیز اس میں کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ حلاوت ایمان میں، ایمان کی مٹھاس میں، ایمان کی شیرینی میں سب سے پہلی لازم و ملزوم چیز کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے۔ چونکہ رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور رسول اللہ کی محبت میں اگر ناکامی ہو جائے، خرابی آ جائے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کی اتباع، حضور کی پیروی، حضور کی غلامی، کیونکہ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ محبت الہی کی پہچان آزمائش میں وفا، یعنی اللہ سے محبت ہے نا بندے کی، تو اگر آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، تو پھر وفا کرے بندہ، اس آزمائش پر اللہ کا شکوہ نہ کرے، اللہ کے متعلقہ زبان پر کسی امر کا کوئی جملہ نہ لائے، بلکہ رب سے وفا ایسی کرے کہ قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہیں۔ روح الامین طائر قدسی جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ ما ذاک کے کاجل والے کریم آقا، رب کا سلام لے کر آیا ہوں ابو بکر کے لیے، اور یا رسول اللہ رب کائنات فرماتا ہے ابو بکر سے اس کے دانتوں کے درد کا حال دریافت فرمائیں۔ ہمارے سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جبرائیل امین کو رب نے بھیجا ہے ابو بکر کی عیادت کے لیے۔ عرف عام میں کوئی بڑا آدمی کسی کی عیادت کرنے کے لیے آ جائے تو سارا دن آپ بتاتے پھرتے ہیں چیئرمین صاحب آئے تھے، منسٹر صاحب آئے تھے، پیر صاحب آئے تھے میری عیادت کے لیے۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی اپنے کسی بندے کو بھیجے تو تب بھی خوشی کی انتہا وہی ہوتی ہے کہ بھائی پیر صاحب خود نہیں آ سکے، منسٹر صاحب خود نہیں آ سکے، مصروفیات تھیں، تو لہٰذا انہوں نے میرے پاس پیغام رساں بھیجا ہے، تو لہٰذا وہ میری عیادت کر رہے ہیں۔ اب سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ محبوب سے پوچھو کہ ابو بکر کی عیادت کرنی ہے، دانتوں کے درد کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں 3 وسیلے ہیں، پہلا رب کائنات کا ہے، پھر جبرائیل امین ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان 3 ہستیوں سے ہو کر وہ عیادت صدیق اکبر تک پہنچتی ہے، وہ سلام صدیق اکبر تک پہنچتا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جبرائیل امین چلے گئے،
تو وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کہ زبان حق ترجمان سے میرے کریم نے جب صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ کا سلام ہے تیرے لیے۔ جی یا رسول اللہ، آپ کی کرم نوازی۔ ابو بکر رب دریافت فرماتا ہے یہ دانتوں کے درد والا کیا ماجرا ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ماذا کے کاجل والے کریم آقا 12-13 سال سے دانتوں میں درد رہتا ہے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ابو بکر تو نے بتایا کیوں نہیں؟ کیا تو نے دیکھا نہیں؟ تمہارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، سورج عصر پہ واپس پلٹ رہا ہے، قتادہ کے ڈیلا ٹھیک ہو رہا ہے، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو رہی ہیں، اور جابر کے بچے زندہ ہو رہے ہیں، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کھجور کی ٹہنیوں کو ہاتھ لگاتا ہوں تلواریں بن جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ درد دیتا کون ہے؟ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلا تم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ یہ درد دیتا کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ایک محبوب کی دوسرے محبوب سے شکایت کیسے کرتا؟ یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے رسول اللہ کی غلامی۔ تو معزز ناظرین، مصیبت میں پریشانی میں صبر کرنا ہے، وفا کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے دیکھا نہیں کہ رب کائنات نے پہلے اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو فرمایا وادی عزیز رعین میں چھوڑ دیا۔ اب بچہ کھیلنے کے قابل ہے تو فرمایا کہ ذبح کر دو۔ یعنی ہر لحاظ سے امتحان لیا جا رہا ہے، کہیں آگ میں پھینکوایا جا رہا ہے، اور جبرائیل جیسی ہستی آئے کہ میں تمہاری مدد کروں ابراہیم، تو کہا نہیں میرا اللہ موجود ہے۔ تو یہ تمام آزمائش ہیں۔ آپ نے ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، فرمایا یا اللہ میری زبان سلامت رہ جائے تاکہ تیرا ذکر کرتا رہوں، جسم کی پرواہ نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی محبت وہ رسمی نہیں تھی، اللہ کے ساتھ وہ اتنی مضبوط محبت تھی کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اطراف سے مخالفین کا مقابلہ کیا، کفار کے ساتھ ہمہ وقت کی پریشانیاں، مصائب، تنگ دستی، شیب ابی طالب جیسا دور، طائف میں بطن اطہر سے خون جاری ہونا، چشمان مقدس سے آنسوؤں کا نکلنا، کفار کی طرح طرح کی تکالیف دینا۔ یعنی معرفت الہی، اللہ کو پہچانیے، اس کے اسماء حسنہ، اس کی صفات، اس کی رحمت۔ جب تک رب معلوم نہیں ہوگا رب محبوب کیسے ہوگا؟ اور جب رب کی رحمت، رب کی کریمی، رب کا فضل، یہ سب چیزوں کو انسان جان لے گا تو پھر رب سے محبت ہو جائے گی۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، دل کی تربیت کے لیے۔ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اور اپنے دن کا ایک حصہ اس کے لیے وقف کر دیں۔ پھر درود و سلام، اتباع رسول محبت الہی کا راستہ ہے، اور درود دل کو نرم کرتا ہے۔ نیکی کو مستقل عادت بنائیں۔ اللہ کے ہاں محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہو۔ محبت یکدم نہیں آتی، یہ مسلسل چراغ کی طرح جلتی ہے۔ گناہوں سے توبہ، گناہ دل پر زنگ ہے، زنگ صاف ہوگا تو محبت کی روشنی اندر اترے گی۔ اولیاء کی تاریخ، رابعہ بصری کا انداز عشق، تاریخ اسلام میں محبت الہی کے چراغ بہت روشن ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کا نام آتا ہے تو دل جھک جاتا ہے۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ میں اللہ کی عبادت جنت کے لالچ یا جہنم کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں کرتی ہوں۔ یہ بات ہر درجے کے انسان کے لیے ہے۔ ہمارے قبلہ عالم ارشاد فرماتے ہیں کھاؤ اللہ کے لیے، بیٹھو اللہ کے لیے، اٹھو اللہ کے لیے، چلو اللہ کے لیے۔ ہر عمل دینی ہو یا دنیاوی وہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اور اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہارا کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ محبت الہی کا ثمر کیا ہے؟ دل کی آزادی۔ محبت الہی انسان کو آزاد کرتی ہے۔ کیسے؟ وہ لوگوں کے طعنوں سے آزاد، وہ نفس کے مطالبوں سے آزاد، وہ شہرت کے فریب سے آزاد، وہ حسد کے آگ سے آزاد۔ جس کے دل میں اللہ بڑا ہو جائے اس کے لیے دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے۔
عمار ابن یاسر کو کوڑے تو پڑتے ہیں لیکن اللہ کی محبت سینے میں آ چکی ہے، بلال حبشی کو ماریں تو پڑتی ہیں لیکن اللہ کی محبت ان پر غالب آ چکی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ عہد عہد کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے یہی تو ایک منظرنامہ پیش کیا ہے سورہ الفجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس کا دل مطمئن ہو جائے، اطمینان والا ہو جائے، جو اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو یوں گم کر دے اور اللہ کی نعمتوں میں اس طرح وہ گم ہو جائے کہ اس کو ہر طرف اللہ 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 ہی نظر آئے، اللہ کی محبت نظر آئے، بندوں سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، گھر والوں سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، تجارت کرے تو اللہ کے لیے، نماز پڑھے تو اللہ کے لیے، روزہ رکھے تو اللہ کے لیے، عبادات میں دل لگائے تو اللہ کے لیے، جو عمل بھی کرے وہ اللہ کے لیے کرے، تو ہوگا کیا؟ اس کی زندگی بھی حسین ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی حسین ہو جائے گی۔ اور اللہ سے محبت یہ وہ جذبہ ہے ناظرین و ناظرات جو ہمیں اللہ کے قرب تک لے جانے کا سبب ہے، اور اسی جذبہ محبت نے انبیاء کو معراج عطا فرمائی، اسی جذبہ محبت نے مومنین کو معراج عطا فرمائی۔ آئیے ہم بھی عہد کریں، ہم اپنے اللہ سے محبت، اپنے رب سے محبت، ہر چیز کو ترک کر کے ما سوی اللہ سے پاک ہو کر صرف اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ